ناظرین، بہت سے لوگ روزانہ نماز فجر تو پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، اور یہی وہ غلطی ہے جو ان کے گھروں میں غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا باعث بن رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر غلط طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں 3 بڑی آفتیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی آفت ان کے گھر میں غربت ڈیلا ڈال دیتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ نماز فجر کو کیسے درست کیا جائے تاکہ رحمتوں کے دروازے کھلیں، نہ کہ مصیبتوں کے۔ مکمل نماز کا طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یقیناً نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے عظیم عبادت ہے، مگر یہ حقیقت بھی اتنی ہی تلخ ہے کہ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور لا علمی، غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے وہ عبادت جسے روح کی غذا اور نجات کا ذریعہ ہونا چاہیے، بعض اوقات وبال جان بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ فکری ہے جس پر ہر صاحب ایمان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری نماز واقعی نماز ہے یا صرف چند حرکات اور سکنات کا مجموعہ ہے؟ کیا ہم جو کلمات زبان سے ادا کر رہے ہیں ان کے معنی سے واقف بھی ہیں؟ کیا رکوع، سجدہ، قیام اور قعدہ اسی طرح ادا ہو رہے ہیں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا؟ کیونکہ نماز محض پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ اسے درست طریقے سے ادا کرنا، اس کے فرائض، واجبات، سنتوں اور آداب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے، یعنی نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کرے۔ افسوس کہ آج بہت سے لوگ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، الفاظ کو بگاڑ دیتے ہیں، قرأت میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اطمینان و خشوع ختم ہو جاتا ہے، اور یوں وہ نماز جو اللہ کی قربت کا ذریعہ تھی سوال بن جاتی ہے۔ یہ تمہید اس احساس کو جگانے کے لیے ہے کہ ہم اپنی نماز کا محاسبہ کریں، علم حاصل کریں، درست طریقہ سیکھیں اور اس عبادت کو اس شان سے ادا کریں جس کی وہ مستحق ہے، تاکہ ہماری نماز ہمارے حق میں سفارش بنے، نہ کہ ہمارے خلاف گواہی۔ بہت سے لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک تحقیق کے مطابق 90% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے گھروں میں بے برکتی فجر کی نماز کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فجر کی نماز کا وہ مصنوع طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر مجھے لے کر چلے اور میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو دل کو دہلا دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور پھر جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر وہ دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اس پتھر سے اپنے سر کو مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر ملتا ہے جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امت اٹھے گی، اب رب کے دربار میں حاضر ہوگی۔ تو وہ اذان ایسی ہوتی تھی
جو دلوں کو جگا دیتی تھی، لوگوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہے تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ! اتنی تاکید، بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی نماز فجر کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی تھی وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ان کو پایا۔ وہ لوگ جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہیں، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندے کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلی ہوتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کاندھوں پر یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیا جاتا ہے۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں اور پھر رکوع کیا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد آخری تشہد میں بیٹھ کر جانا ہوتا ہے اور اتحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بھی بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں اس وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم بھی لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقوں پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دل کو برکت والی بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ بے برکتی والا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔
یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن مجید پڑھو، اللہ سے مدد مانگو۔ وہ وقت سب سے بہتر مانگنے کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت ہے، بعض علماء کرام کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے برات کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق ایک سخت وعید آتی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ نماز تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دل کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو، لاپرواہی سے ہو تو پریشانیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کے رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہو۔ اور اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں گے تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، دلوں میں بے برکتی اور بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، کبھی لاپرواہی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا چاہے گرمی ہو، چاہے نیند کا غلبہ ہو چاہے تھکن ہو۔ یاد رکھو، جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز فجر نہ صرف باجماعت بلکہ مکمل اخلاص اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے جزیروں کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں، سبھی نافرمانیوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، تیرے ناشکر ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے سوا تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو، ہمیں ایسی نماز گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیری احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک اور پاکیزہ اداؤں کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں پورے کر دے،
یا اللہ بچھڑوں کو ملا دے، یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور الفت اور خلوص پیدا کرتے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کو ان قرض سے جلد از جلد چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حلال رزق کے کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اس طرح کے معلوماتی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔